نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ رواہ مسلم مشکات کی حدیث۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 مضمون وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صدقہ دینے سے ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ مال میں کمی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اس سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدل اور نعم البدل آخرت میں تو ملتا ہی ہے، جیسا کہ اب تک کی سب آیات اور روایات سے بکثرت معلوم ہو چکا ہے۔ دنیا میں بھی اکثر اس کا بدل ملتا ہے، جیسا کہ آیات میں نمبر 14 صفحہ 44 پر اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اور نمبر 20 صفحہ 51 پر تو گویا اس کی تصریح گزر چکی ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جل شان اس کا بدل عطا کرے گا۔ اور اس آیات کے ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اس کی تائید میں گزر چکے ہیں، اور احادیث کے ذیل میں نمبر 2 صفحہ 78 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزر چکا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کو بربادی عطا کر۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے اول یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو حق تعالی شان اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا حق تعالی شان اس پہ فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ان 3 کے بعد ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اس کو محفوظ رکھو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شان نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کے خلاف مرضی خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس مال میں نیک عمل کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ شخص سب سے اونچے درجوں میں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے، وہ تمنا کرتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو حق تعالی شان اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتا ہے جو پہلے کا ہے، یہ دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا مگر علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، بے محل لولب اور شہوتوں میں خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حق تعالی شانہ کے حق کے موافق خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں خبیث ترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نہ مال عطا کیا نہ علم دیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں یعنی نمبر 3 کی طرح خرچ کروں تو اس کو اس کی نیت کا گناہ ہوگا اور وبال میں یہ اور نمبر 3 برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے سننے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔